فیسلٹی یہاں لاڑکانوں میں کھل رہا ہے یا میں نے اس کا انوگریشن کیا ہے. این آئی سی وی ڈی کی طرح کراچی میں این آئی سی ایچ بھی موجود ہے، اور سندھ حکومت نے 18ویں ترمیم کے بعد بہت محنت کر کے وہ نہ صرف این آئی سی ایچ کی جو فیسلٹی ہے اس کو بہتر کروایا ہے، مگر ہم نے اس کا ریچ ایکسپینڈ کروایا. اور جو کراچی میں 1 سے اب 4 فیسلٹیز موجود ہے، اور لاڑکانوں، نواب شاہ، دوسرے سکھر اور جام شوروں میں ہم نے یہ فیسلٹیز ان کے سینٹرز ایکسپینڈ کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اور مثال ہے جہاں سندھ حکومت وہ کام کر رہے ہیں جو باقی ملک میں کوئی اور صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت اس اسپیس میں یا اس میدان میں ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. ایک تو یہ جو انٹینسو کیئر کی فیسلٹیز ہے وہ عام طور پہ بہت ہی مہنگے ہوتے ہیں. 50,000 سے لے کے 100,000 تک پر ڈے اگر آپ نے اپنے بچوں کا انٹینسو کیئر کی علاج کروانا ہے. اور زیادہ تر اگر اس میں آپ سوچیں کہ پری میچور بچے ہوتے ہیں تو ان کو لمبا عرصہ کے لیے ان فیسلٹیز کی ضرورت پڑتی. اور یہ آپ سمجھیں عام آدمی کے لیے کہ بچوں کے لیے ایک بہت بڑا فیسلٹی ادھر شروع کیا جا رہا ہے جہاں ان کو انٹینسو کیئر، نیو نیٹل کیئر کی عالمی سٹینڈرڈز کے فیسلٹیز دیے جا رہے ہیں، اور 100% مفت دیے جا رہے ہیں. ہمارا این آئی سی ایچ کے انٹرونشن کے ساتھ ساتھ سندھ بھر میں جو ہمارا چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ پارٹنرشپ چل رہا ہے، جس میں ہم بچوں کے لیے جو ایمرجنسی فیسلٹیز ہے وہ بھی عالمی سٹینڈرڈز کے 100% مفت پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ڈیول انٹرونشنز کے نتیجے میں ہم نے سندھ حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت شروع ہونے سے پہلے جو شرائع اموات تھے، ہمارے بچوں کے شرائع اموات، مدرس کے جو شرائع اموات میں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ تھے. اور ان انٹرونشنز کے بعد اب سب سے زیادہ کمی بچوں کے شرائع اموات صوبہ سندھ میں ہو رہی. اور یہ میں سمجھتا ہوں حکومت سندھ کا بہت بڑا کامیابی ہے، جو کہ کوالٹیٹیولی، کوانٹیٹیولی، اسٹیٹسٹکلی ڈیمونسٹریٹ بھی کیا جاتا ہے. عوام کو یہ سہولت فراہم کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے، ہمارا کام ہے. جو پرائیورٹی تھا وہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو فکر مند رہے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی فکر مند ہو سکتا ہے. تو ہمارا ہائی پرائیورٹی پہ یہی تھا کہ ہم نے سندھ کے بچوں کی زندگی بچانا ہے، اور یہ صحت کی سہولیات ان کو نہ صرف پہنچانا ہے مگر 100% مفت اس لیے پہنچانا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فلسفہ ہے کہ ہم نے عام آدمی کو، پسماندہ علاقے کو وہ سہولتیں فراہم کرنے ہیں جو کہ عالمی دنیا میں یا امیر ترین لوگوں کو دیا جاتا ہے. اس وقت پاکستان میں ایک افورڈیبلٹی کرائسس ہے، ایک معاشی طور پہ معاشی مشکلات ہے عوام کے لیے، اور جو عام آدمی کا تنخواہ ہے وہ خود ان کے گزارا نہیں ہو رہا ہے. تو ہمارا کوشش یہ ہے، پیپلز پارٹی کے جہاں جہاں بھی حکومت ہے ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم اس افورڈیبلٹی کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے اس قسم کے منصوبے لے کر آئے جس سے ہم عوام کے اوپر یہ معاشی بوجھ بھی کم کیا جائے. تو اس قسم کے انٹرونشن سے نہ صرف ہم صحت کے میدان میں عالمی سطح کے انسٹیٹیوشنز بنا رہے ہیں، نہ صرف ہم شرائع اموات کو نیچے لے کر آ رہے ہیں اور سندھ میں باقی صوبوں کے مقابلے میں سب سے تیزی کمی آ رہا ہے ہمارا شرائع اموات،
مگر ساتھ ساتھ جو اکنامک لحاظ سے ایک افورڈیبلٹی کرائسس ہے، غریب عوام کی خدمت کا جو ہمارا قائد عوام و شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی منشور ہے، اس پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے. اور یہاں لڑکانوں میں نے پہلے جو چائلڈ لائف ایمرجنسی فیسلٹی ہے اس کا افتتاح کیا، اور آج میں سندھ انسٹیٹیوٹ فور نیونیٹل چائلڈ کیئر کے جو فیسلٹی ہے وہ افتتاح کر چکا ہوں. اور میں لڑکانوں کے عوام کی طرف سے وزیر اعلیٰ سندھ کا اور ہمارے صحت کے وزیر کا بہت شکر گزار ہیں کہ یہ فیسلٹی اب لڑکانہ میں موجود ہے. اور ہمارا کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہر سال ہم مزید ڈسٹرکٹس میں یہ فیسلٹی پہنچا کے ہمارا عوام کا یہ بہت بڑا مسئلہ کا حل نکال سکیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو جہاں تک آپ کی معیشت کے حوالے سے سوال ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ حکومت کی طرف سے یہ ترقی کے دعوے، معیشت بہتر ہونے کے باتیں تو ہو رہے ہیں. عالمی سطح پہ جو پاکستان کی معاشی انڈیکیٹرز ہے، کاغذی طور پہ ہمارے جن ادارے ہیں جو یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ان کی رپورٹ تو یہی ہوگا کہ پاکستان کی معیشت بہتر چل رہی ہے. اگر پاکستان کا معیشت کا ہم نے آئی تھنک سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہے. اگر آپ کا ٹیسٹ صرف یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا دیا، تو ڈیفالٹ سے بہتر تو صورتحال ہے ہمارا معاشی. مگر اگر آپ عام آدمی سے پوچھیں کہ کیا آپ کا معاشی ترقی ہو رہی ہے، اور آپ عام آدمی سے وہ ان کے سوال کے جواب سنیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ بہتر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ معیشت کے اصل حالات کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ایک افورڈیبلٹی کرائسس ہے. لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. کھانے پینے کے جو اخراجات ہے، گھر چلانے کے جو اخراجات ہے، بچوں کو تعلیم دلوانے کے جو اخراجات ہے، علاج کروانے کا جو اخراجات ہے، وہ اب لوگوں کے قوت خرید سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش یہی رہا ہے کہ ہم غریب عوام کو وہ فیسلٹیز پہنچائے، 100% مفت فیسلٹیز پہنچائے تاکہ یہ مسئلہ کم کیا جائے. حکومت کا، وفاقی حکومت کے اپنے انٹرونشنز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی مختلف ایجنڈے آئٹمز پہ اپنے رائے رکھتی ہے، اپنے منشور رکھتے ہیں، اپنے نقطہ نظر رکھتے ہیں. جیسے آپ کے نجکاری کی جو سوال تھی، نجکاری کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک الگ پرسپیکٹو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے لیے بہت کامیاب طریقہ کار رہا ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا طریقہ کار رہا ہے. اور ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نہ صرف عوام کو بہتر سہولتیں دلوا سکتے ہیں، مگر جو ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو پورٹ فولیوز ہے، چاہے وہ سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی ہو، یا میرا کراچی تھٹا ڈیول کیریج وے ہو، یا یہ باقی جو جھلک ملاقاتیہ جو آپ کی برج ہے وہ ہو، یہ تمام پبلک پرائیویٹ کے پارٹنرشپ کے انیشیٹیوز نہ صرف ہم نے عوام کو ڈیلیور کیا ہے، مگر معاشی طور پہ وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں. تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کچھ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو پریفرنس دیتے ہیں. حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو اگر اپنے ہی معاشی بحران کو ایڈریس کرنا ہے، اور خاص طور پہ جو وفاقی حکومت کی جو فسکل سپیس کی بات کیا جاتا ہے، تو اس میں ایک اہم کردار پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہو سکتا ہے، اور حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے. سندھ حکومت کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کامیابیاں سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے یہ وفاقی سطح پہ یا دوسرے صوبے پہ سندھ حکومت کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ماڈل
جو عالمی سطح پہ اکانومسٹ میگزین نے اس کو 6 نمبر ریجنلی ریٹ کیا گیا ہے کہ اس کو دوسرے صوبے پہ اور وفاقی سطح پہ بھی امپلیمنٹ کیا جائے.